السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ نہایت معمولی بات پر وہ کسی کو قتل کر دیتا تھا اور اس سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کسی عالم شخص سے ملاقات کی، فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لے لی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی، جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر کر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اسے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اسے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ وہ اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سناتے ہوئے اور کیسے 100 آدمیوں کو قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کر کہا کہ اب سنائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں میرے جیسے گناہگار کے لیے توبہ کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ کا سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، یہاں ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ اس نے بھی کوئی نیک کام نہ کیا، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی۔ اسی دوران آدمی کے شکل میں ایک فرشتہ آیا، تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مدافعت ناپ کر کے دیکھ لو کہ کدھر سے آ رہا ہے۔ وہاں کی مسافت قریب ہے، یہ جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی، تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت اور جہاں سے آ رہا تھا اس مقابل صرف ایک بالش قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین میں گھسٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں اسے
ایک ہاتھ کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک بار پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔